بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیز و دوستو بزرگو، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے صلاۃ التسبیح کے بارے میں۔ یہ ایسی فضیلت والی نماز ہے کہ جس کی تعلیم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میرے چچا، یہ ایسی برکتوں اور فضیلتوں والی نماز ہے کہ آپ اس کو روزانہ ادا کیا کریں۔ اگر روزانہ کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر ہفتے میں گنجائش نہیں ہو سکتی تو پھر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر سال میں بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا، آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ زندگی میں ایک بار اس کو لازمی پڑھ لیں۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے۔ تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 رکعت نماز نفل کے اندر ہم نے اس کو 300 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہی ہم نماز شروع کر لیں گے، ثنا کے فوراً بعد ہم نے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملا سکتے ہیں، یا بزرگ فرماتے ہیں جیسے چاروں کل ہیں تو پہلی رکعت میں پہلا کل، دوسری رکعت میں دوسرا، اور تیسری میں تیسرا، اور چوتھی میں چوتھا کل پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ خیر، جو بھی آپ صورت ملائیں گے، صورت ملانے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 9 مرتبہ، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں طاق مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ قومہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی رکوع کے بعد جیسے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ میں آپ پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ جائیں گے سجدہ میں۔ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب سجدہ سے اٹھیں گے جلسہ کے لیے، اب جلسہ میں بھی بیٹھ کے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں گے۔ پھر آپ سجدہ میں جائیں گے، پھر آپ تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اسی کو رپیٹ کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ سجدہ سے فارغ ہو کے اٹھیں گے قیام کے لیے تو آپ نے 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھی ہے، اسی طرح ہم دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ جب دوسری رکعت مکمل کریں گے تو ہماری تسبیح ہو جائے گی 150 مرتبہ۔ ٹھیک ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جناب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت ہوگی، ہم نے اس میں التحیات جو ہے وہ مکمل پڑھنی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے سلام نہیں پھیرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے پھر کھڑے ہو جانا قیام کے لیے، دوبارہ ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ، یعنی جو ترتیب ہم نے پہلے 2 رکعت میں کی ہے اب آخری 2 رکعت بھی ہم نے اسی طرح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جب یہ 300 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے گی پھر ہم نے جو ہے وہ تشہد، پہلے تشہد میں بھی بیٹھ کے تسبیح نہیں پڑھنی، صرف تشہد پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسرے تشہد میں بھی ہم نے تسبیح نہیں پڑھنی، عام جو تشہد پڑھا جاتا ہے اسی طرح ہم نے تشہد پڑھنے کے بعد ہم نے سلام پھیر کے ہم نے اپنی 4 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شب معراج ہو، شب برات ہو، یا رمضان المبارک کے جمعہ المبارک ہیں، یا عیدین کے دن ہیں، یا کوئی اور ایسے دن ہیں جس میں لوگ مساجد میں اجتماعی طور پہ عبادات کرتے ہیں، تو اس میں صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، جو نوافل نماز ہے اس کی کوئی بھی جماعت نہیں ہوتی، آپ جماعت نہیں کرا سکتے۔ ہاں، البتہ بزرگوں نے ایک طریقہ اور نکالا ہے
کہ کچھ لوگ ہمارے سادہ ہوتے ہیں، سادہ لو ہونے کی وجہ سے ان کو نہ ہی وہ تعداد شمار کر سکتے ہیں، اعداد و شمار کے وہ اتنا اہم ماہر ہوتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ نماز ادا کرنے کا ان کو انفرادی طور پہ طریقہ آتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ یہ نکالا ہے کہ ان سب میں سے ایک بندہ جو ہے وہ آگے چلا جائے اور باقی جو ہے پیچھے صفیں بنا کے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگلا بندہ جو ہے وہ پیچھے امامت کی نیت نہیں کرے گا، اور جو پیچھے پڑھنے والے دوست ہیں وہ امام کے پیچھے کی نیت نہیں کریں گے، ہر بندہ اپنی انفرادی نیت کرے گا۔ اچھا، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو آگے بندہ کھڑا ہے وہ جب تسبیح شروع کرے گا، صرف ایک مرتبہ تسبیح جو ہے وہ بلند آواز سے کہے گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اب ہماری تسبیح شروع ہو گئی ہے۔ اس طرح کر کے پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت ملائے گا۔ اسی طرح مقتدی بھی سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اپنی اپنی صورتیں بھی ملائیں گے۔ پھر جب وہ دوبارہ تسبیح شروع کرے گا، ایک تسبیح بلند آواز سے پڑھے گا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ اب تسبیح شروع ہو گئی ہے۔ رکن جب تبدیل ہوگا، ہر ارکان میں، ہر رکن میں وہ جو بندہ آگے کھڑا ہوا ہے وہ ایک مرتبہ تسبیح کو بلند آواز سے پڑھے گا تاکہ پچھلے لوگ جو پڑھ رہے ہیں یا جو لوگ اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہماری تسبیح شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ سادہ ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی یا بعض اوقات ان کو سمجھانے میں دقت ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح گائیڈ لائن کے طور پر ایک بندہ پڑھ لے گا، اس میں نہ ہی وہ جماعت کی نیت ہوگی نہ ہی وہ جماعت ہو سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا انداز اس طرح ہو جائے گا، ایک بندہ کھڑا ہو کے جو بلند آواز سے پڑھے گا تو یقیناً پھر وہ پچھلے پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیوں اکثر لوگ بیچارے بھول جاتے ہیں۔ تقریباً اس نماز پہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو اس انداز سے جب پڑھیں گے تو یقیناً بھول چوک کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن اگر اجتماعی طور پر پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک قبول فرمانے والی ذات ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کی، بزرگ فرماتے ہیں نا، کسی کی دعا کے صدقے اور کسی کی آمین کے صدقے اللہ پاک سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اجتماعی طور پہ اگر پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد ہم نے دعا مانگنی ہے، اور خالق کائنات کی یہ سخاوت ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی حضور نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو تو اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آپ جو بھی دعا کریں گے، جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، جو ٹینشن ہے، جو بیماری ہے، جو بھی کوئی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ اللہ پاک سے شیئر کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے اس کی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک سے اس کی مناجات کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک اپنے کرم کے صدقے، اپنے محبوب کے کرم کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ کی جو حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی، آپ کی جو مشکلات ہوں گی وہ حل ہوں گی، جو آپ کے مسائل ہوں گے وہ ختم ہوں گے، جو آپ کی بلائیں ہوں گی وہ دفع ہو جائیں گی۔ تو یہ اتنا فضیلت اور اتنا بہترین نماز ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روزانہ ادا کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ پختہ یقین کر کے، آپ کا جتنا یقین پختہ ہوگا، جتنا پختہ یقین کے ساتھ آپ اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی جھولی کو خالی نہیں لوٹائے گا، آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کے معاملات بہترین ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔